الصلاة والسلام عليك يا محمود رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. اخبار کی وقات عزیز طلباء و صاحبان، آج جو بابا کرتی ہے یہ جو پاک ایام ہوتے ہیں، ان پاک ایام میں ہم محافظ نقل کرتے ہیں. اس کا مقصد آپ تک علم پہنچانا ہوتا ہے. ہر شہر کا مدار علم ہوتا ہے. جتنی بھی اشیاء ہیں اس کا مدار علم ہے. انسان اشرف المخلوقات اس وجہ سے ہے کہ اس کو باقیوں کی نسبت زیادہ علم دیا گیا ہے. تو ہر شے کا مدار جو ہے وہ علم ہوتا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے، ہم جب کسی کو مانتے ہیں یا کسی کو چھوڑتے ہیں تو اس کی بنیاد علم یا معرفت نہیں ہوتا. ہم ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں، بلا وجہ کسی کو مانتے ہیں، سالوں سال مانتے رہتے ہیں، پھر اس میں کوئی عیب دیکھتے ہیں تو بلا وجہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے جب ہمارے ماننے کی بنیاد ہی غلط تھی تو چھوڑنے کی بنیاد کہاں سے آئی تھی؟ ہم اپنے علماء کو، اپنے صوفیاء کو، اپنے عرفاء کو، اپنے اولیاء کو اور اپنے انبیاء کو مانتے ہیں علم کے بنیاد پر اور کردار اور تقوی کی بنیاد پر. جب ہمارے ماننے کے معیارات غلط ہیں تو ظاہر ہے پھر اعتقادی لحاظ سے ہمارا ذہن کمزور ہوتا ہے. جلدی ہی کسی سے محبت کر لیتے ہیں، جلدی ہی اس سے چھوڑ کر دیتے ہیں. یہ ہے ہمارا مدار. مگر کچھ مدار اس سے جدا ہیں، کچھ بنیادیں اس سے جدا ہوتی ہیں. مثلا ہم اپنے ماں باپ کو مانتے ہیں تو ماں باپ سے پیار علم کی وجہ سے تو نہیں ہوتا، ان کے کردار کی وجہ سے تو نہیں ہوتا، ان کے تقوی کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس رشتے کی وجہ سے ہوتا ہے. ماں باپ کو ماننے کا معیار اور ہے، اولیاء کو ماننے کا معیار اور ہے، اپنے پیر و مرشد کو ماننے کا معیار اور ہے، اور اللہ کے نبی کو ماننے کا معیار اور ہے. یہاں ایک نقطہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ صوفیاء اور اولیاء کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مریدوں کے گھر سے کھانا نہ کھائیں. شروع سے لے کر آج تک ہم یہی پڑھتے سنتے آئے ہیں کہ وہ اپنے مریدوں کے گھر سے کھانا نہیں کھاتے. کوشش کرتے ہیں بچنے کی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ اور عرفاء کی تعلیمات یہ ہیں کہ کھانا اس کے گھر سے کھاؤ جو تم سے محبت کرتا ہے. کیا مطلب؟ جو تم سے محبت نہیں کرتا، بس تمہارا مرید ہے تمہارا کردار تقوی کی وجہ سے، تو کل کو تمہارے اندر کوئی گناہ دیکھے گا تو تمہیں چھوڑ دے گا. کھانا اس کے گھر سے کھاؤ جو تم سے پیار کرتا ہے. کل کو تمہارے اندر کوئی گناہ بھی دیکھے تو اسے فرق نہیں. کیوں کہ پیار کردار دیکھ کر نہیں ہوتا، پیار صورت دیکھ کر ہوتا ہے. آج ہم بات ہی صورت محمد کی کریں گے، بات ہی کو کریں گے. ایک اللہ کے نبی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، نام سب نے سنا ہوا ہے. محبت کا معیار اور محبت کا مدار، اور محبت اس شے کو چاہتی ہے کہ اس کے یار کے پاس کوئی اور نہ بیٹھے، اس کے یار کو، اس کے محبوب کو کوئی دیکھے نہ. ہر محب چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو چھپا کے رکھوں، اسے کوئی اور دیکھے نہ، اس کے کوئی اور پاس نہ بیٹھے، کوئی اور اس سے پیار نہ کرے.
محبوب ہر محب اپنے محبوب کے بارے میں یہی چاہتا ہے میں اپنے محبوب کو چھپا کے رکھوں، مگر ایک وقت وہ آتا ہے جب محب خود چاہتا ہے کہ آج ہر کوئی میرے یار کو دیکھے، آج ہر کوئی میرے محبوب کو دیکھے۔ وہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب کوئی بندہ، جب کوئی انسان یا کوئی معاشرہ اجتماعی لحاظ سے اس محب کو یہ تانا مارے اور تو پاگلا وہ تیرے پیار کرنا ہے، جی تیرے پیار کرنی تیرے لوڑ ہی نہیں، تو زیادہ سونا ہے، تمہارا حسن اس سے زیادہ ہے، اس سے پیار کرتے ہو جو پیار کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ جب محب پر محبوب کی محبت کا تانا دیا جاتا ہے اور اس کی محبت ہونے کو للکارا جاتا ہے کہ یہ تو محبت کرنے کی جائے ہی نہیں ہے، پھر عاشق یہ چاہتا ہے اب میرا معشوق چھپا نہ رہے، اب جیسے میں اس کو تکتا ہوں ہر کوئی اس کے زیارت کرے اور اس کو دیکھ لے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں یہ ملتا ہے کہ زلیخا نے کیوں سب کے سامنے یوسف کو عیاں کیا تھا کہ زنان مصر نے تانا مارا تھا، اے زلیخا تو اپنے ہی غلام پر عاشق ہوئے جا رہی ہے، اپنے ہی خریدے ہوئے پر اپنے ہی گھر میں رکھے ہوئے سے پیار کرتی ہے۔ جب یہ تانا سنا کہ کسی نے میری محبت کو للکارا ہے تو کہا آؤ اگر تم نے میرے یوسف کو تک لیا تو پھر تو بات ہو، اگر تم دیکھ کر یہ کہہ دو کہ یہ بندہ نہیں فرشتہ ہے تو پھر یہ بات میں کہنے کی حق بجانب ہوں کہ یوسف سے پیار کیا جانا چاہیے۔ تو ایسا ہی ہوا جب یوسف علیہ السلام سامنے لائے گئے تو آپ نے قصہ سنا ہے، زنان مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، مگر چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے یہاں ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے، یوسف آپ پر فریفتہ تھی، حضرت زلیخا آپ پر فریفتہ تھی، تو زلیخا نے کبھی انگلیاں نہیں کاٹی، تو جو آپ پر فریفتہ اور وارفتہ نہیں تھی انہوں نے انگلیاں کیوں کاٹ لی؟ مگر یہ بات جواب دینا ہوتا تو لمبی بحث ہو جاتی ہے۔ اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب کوئی محب، ہر کوئی محب یہ چاہتا ہے میرا محبوب، میرا معشوق، میرا پیار، میرا یار چھپا رہے۔ اے خدا تو خود فرماتا ہے کہ یہ میرا حبیب ہے، یہاں سے تقریر شروع ہوئی ہے، خود فرماتا ہے یہ میرا حبیب ہے۔ یار کو تو یار ہمیشہ چھپا کے رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ تو نے آدم سے پہلے بھی اسے عیاں کیے رکھا اور آدم کے بعد بھی اسے عیاں کیے رکھا۔ اے خدا تو نے کبھی اپنا یار چھپا کے کیوں نہیں رکھا؟ ہر کسی کو بتاتا ہے یہ میرا حبیب ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو۔ فطرت محبت کی یہ ہے کہ جسے میں پیار کرتا ہوں بس میں ہی کروں، کوئی اور نہ کرے، مگر اے خدا یہ فطرت، یہ قانون، یہ محبت کی شرطیں تم نے بدلی کیوں ہیں؟ تو جواب آیا یہ میری محبت ہے، محمد رسول اللہ میری محبت ہے، میں نہیں چاہتا کل کو کوئی غدار، کل کو کوئی شیطان، کل کو کوئی کافر اٹھ کر یہ تانا نہ مار دے اے خدا اگر تو محمد سے پیار کرتا ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ تو وہ پیار کرنے کی تیرے لائق بھی ہے کہ نہیں؟ ہم بھی تو اس کا جلوہ دیکھیں، پھر پہچانے قدرت نے، مالک نے، خالق نے اس شے کو مٹانے کے لیے کہ کوئی میری محبت کو تانا نہ دے دے، اس لیے یہ اہتمام کیا کہ جب سے میں نے یار کو بنایا ہے چھپا کر نہیں رکھا، فرشتوں نے دیکھا تو پیار ڈال لیا، نبیوں نے دیکھا تو پیار ڈال لیا، ارے کافر بھی دیکھتے تھے سونا کہتے تھے، عاشق بھی دیکھتے ہیں تو سونا کہتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد بڑے سونے تھے، بڑا مشہور قصہ ہے، ایک انگریز عورت کو دیکھا، مہربان آپ کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئی کیونکہ آپ سونے پڑے تھے، جب ہوش آیا لوگوں نے پوچھا
बेहोश क्यों हो गई थी? ये तो सोना ही बड़ा है, इसके हुस्न की मैं ताब न ला सकी, इसलिए बेहोश हो गई। तो पूछा इसका नाम क्या है? पूछा इसका नाम क्या है? कहा इसका नाम है मोहम्मद। कहा ये वही मोहम्मद है ना जो मुसलमानों का नबी है? लोगों ने कहा नहीं, ये उनका गुलाम है। फिर बेहोश हो गई, फिर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब अफाका हुआ तो उठ गई। लोगों ने पूछा अब बेहोश क्यों हुई है? उसने कहा मैं ये सोच कर बेहोश हुई हूँ। तुमने कहा ये नबी मोहम्मद नहीं, ये उनके दर का गधा है। जब गधा इतना सोना है तो मुस्तफा कितना सोना होगा? ये सोच कर बेहोश हो गई। तो ऐ खुदा बता तेरे यार का हुस्न कैसा है? तो खुदा ने कहा मेरे यार का हुस्न देखना है तो तुम्हारी आंख इस काबिल नहीं, इसलिए मैंने अपने यार के हुस्न पर 70,000 नूर के पर्दे डालकर दुनिया में भेजा है ताकि दुनिया देख ले। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर 70,000 नूर के पर्दे डाल के भेजा है, जब पर्दों में इतना सोना मोहम्मद है तो पर्दे जब उठा दिए जाए तब कितना सोना मोहम्मद होगा। और दुनिया ये भी जान ले कि जब मेरा यार मोहम्मद मुस्तफा मेरी कुदरत का शाहकार है, जब मेरा बनाया हुआ मोहम्मद मुस्तफा इतना सोना है तो बनाने वाला खालिक खुदा कितना सोना होगा। समझ आने भी कोई नहीं। जब बनने वाला इतना सोना है, बनाने वाला कितना सोना होगा? बनने वाला इतना साफ और सुथरा है, बनाने वाला कितना साफ और सुथरा होगा। हजरत अब्दुल हकीम सियालकोटी अलैहि रहमा, आपने बेदावी पर हाशिया लिखा है। हाशिया बेदावी मुहद्दिस सियालकोटी का बड़ा मशहूर है और आप बड़े अल्लाह के वली हैं। हजूर मुजद्दिद रफ़े सानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैहि ताला अलैहि के आप मुरीद और खलीफा हैं। आपने एक बात की, बड़ी बारीक और बड़ी लतीफ बात है और आपको मजा देगी। क्या फरमाया कि हजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब वही आती तो जिब्रील लेके आते थे ना, आपने सवाल ये किया कि हजारों बार जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर के पास तशरीफ लाए। बड़ी बारीक बात, हजारों बार तशरीफ लेके आए और कभी लिबासे बशरी में आते, कभी लिबासे नबी में आते, कभी फरिश्ते के अपने लिबास में आते और कभी बशरी लिबास में आते। मुहद्दिस सियालकोटी फरमाते हैं मेरे अंदर सवाल पैदा हुआ कि अगर वही बशरी लिबास में ही दी जा सकती है तो फिर आप नूरी लिबास में क्यों आते हैं? समझ लगी तो कोई नहीं। अगर वही के लिए लिबास बशरी शर्त थी तो फिर हजरत जिब्रील नूरी लिबास पहन के क्यों आते थे? और अगर लिबास नूरी में भी वही ली जा सकती है तो फिर बशरी में क्यों आते थे? ठीक है, सवाल बड़ा बारीक है। बारीक लोगों को ये बारीक सवाल आते हैं। अगर आप वही लेने के लिए बशर का आना जरूरी है तो फिर नूर का लिबास क्यों पहन के आते थे? हमेशा बशरी में ही आया करते। और अगर बशरी में ही आना जरूरी था तो बशरी में ही आते, नूरी में क्यों आते हैं? ये सवाल कायम करके आप खुद जवाब देते हैं कि अल्लाह ने इंतजाम किया था। ऐ जिब्रील, जब मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यारों में हो तो तुम भी लिबास जार वाला पहन के जाया करो, और जब मेरा महबूब अकेला तन्हा हो तो फिर लिबास नूर वाला पहन के जाया करो। और आप जब लिबास बशरी में आते तो दाया कल्बी की शक्ल में आते। क्यों? इसलिए कि हुजूर को आपकी शक्ल पसंद थी, हुजूर को आपकी शक्ल पसंद थी, तो इसलिए अल्लाह की तरफ से ये आदत था कि अक्सर जिब्रील अलैहिस्सलाम दाया कल्बी की शक्ल में आते।
تو اب یہ سوال حل ہو گیا کہ اگر لباس نوری میں آنا ضروری تھا تو بشری میں کیوں آتے ہیں؟ اگر بشری میں وحی دی جا سکتی ہے تو نوری میں کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ نوریوں میں تھے، جب نوری کے پاس آنا تھا تو نوری بن کے، جب بشری کے پاس آنا تھا تو بشری بن کے۔ اب یہاں تو بات ہو گئی ختم۔ اگلی بار محدث سیالکوٹی علیہ رحمت غزالی کی حاشیہ میں یہ کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنے خاص کیفیت میں اور اللہ سے عرض کرنے لگے، اے اللہ آج تو مجھ کو اجازت دے کہ میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ تیرے یار کے پاس جاؤں۔ کبھی بھی پوری طاقت کے ساتھ نہیں، اے اللہ آج مجھے اجازت دے میں پوری طاقت کے ساتھ تیرے یار کے پاس جاؤں۔ اچھا، پوری طاقت کے ساتھ 600 بڑوں کے ساتھ، زمین و آسمان کے قد کے ساتھ، مشرق سے لے کر کے مغرب تک وسیع پھیلے ہوئے بڑوں کے ساتھ میرے یار کے پاس جانا چاہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی یہ یار کو کہوں گا، میں بھی اپنے حبیب کو کہوں گا کہ سونیا جبریل آ رہا ہے اپنی پوری طاقت کے ساتھ۔ اب اے حبیب تیرے لیے یہ حکم ہے کہ انخلا من الصورت البشریہ الى الصورت الملکیہ، میں بھی اپنے حبیب کو کہوں گا کہ جبریل علیہ السلام اپنی پوری طاقت کے ساتھ تیرے در پہ آ رہے ہیں، اب تو بھی اپنے لباس بشریت سے نکل اور نور کا لباس پہن، پھر میں دیکھتا ہوں جبریل تجھے تکتا ہے کہ نہیں تکتا۔ جبریل علیہ السلام نے جب اللہ کی یہ بات سنی تو مان گئے، عجیب بات ہے، مان گئے، کہا ٹھیک ہے یا اللہ تو میں اپنی طاقت آزماتا ہوں، یار تو کہ اپنی طاقت آزما لے۔ یہ کیفیت تھی، فخر نہیں کہہ سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فخر، تکبر، غرور، رونق یہ فرشتوں میں ہوتا ہی نہیں، معصوم لوگوں میں نہیں ہوتا۔ تو ایک خاص کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کیفیت عالیہ میں جب اللہ سے اجازت دی تو اجازت مل گئی۔ اب آئے آسمان سے اترے، زمین پر آئے، زمین سے چلے تو مدینے کی پہاڑیاں جہاں سے شروع ہوتی ہیں نا، جو لوگ گئے ان کو پتہ ہے وہ 5-6 کلومیٹر پیچھے ہی پہاڑیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب مدینے کی پہاڑیوں کے قریب گئے نا تو آگے نہیں بڑھے، آگے نہیں بڑھے۔ یہ ہے میں جو بار بار کہہ رہا ہوں، باریک نکتہ جو اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو ساری رات مزہ دے گا۔ جب مدینے کی پہاڑیوں کے پاس آئے تو کہتے ہیں یا اللہ مجھے تیری تجلیاں اور تیری تجلیوں کی طاقت اور حرارت مدینے کی طرف بڑھنے سے روک رہی ہے۔ سمجھ کوئی نہیں آئی؟ تیری تجلیاں مجھے مدینے میں جانے سے روک رہی ہیں، مدینے میں جانے سے روک رہی ہیں۔ بھلا کیوں روک رہی تھی؟ کیونکہ مدینے میں میرے آقا اپنی پوری تجلیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جبریل مجھے اپنی طاقت کے ساتھ ملنے آ رہا ہے۔ جبریل کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ تجلیاں محمد کی ہیں کہ اللہ کی ہیں۔ کہا تیری تجلیاں مجھے مدینے میں جانے سے روک رہی ہیں۔ اللہ نے پوچھا جبریل بتا تو صحیح، محسوس کیا کرتا ہے؟ آئے بتا تو صحیح، محسوس کیا کرتا ہے؟ کہا اے اللہ، اے میرے خالق، اے میرے مالک، جو تجلیاں مجھے سدرۃ المنتہا سے آگے جانے سے روکتی ہیں وہی تجلیاں مدینے میں جانے سے روک رہی ہیں، وہی تجلیاں مدینے میں جانے سے روک رہی ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ تجلیاں وہ تو اللہ کی تجلیاں ہیں۔ ارے لوگوں، آپ کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ذات باری تعالیٰ کا مظہر ہے، ذات باری تعالیٰ کا مظہر ہے۔ اب آپ کو بات سمجھاؤں کہ جب کوئی شے، کوئی ذات کسی کی مظہر ہوتی ہے تو اس کی تجلیوں میں فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ آپ 12 بجے دن کے وقت
सूरज को जब पूरी ताप पर चमक रहा हो, देख सकते हो आंख लगा के? बड़े ढीले नहीं जाते। हालांकि मैंने ऐसी तकलीफ कभी नहीं की जैसे आपके सामने कर रहा, मैं तो मजमा हिला के रख देना। कभी किसी ने सूरज को देखा टिकटिकी लगाकर? अब मुझे बताओ, जब सूरज को टिकटिकी लगाकर देखा जाता है, आंखें खीरा हो जाती है कि नहीं होती? क्यों? कि सूरज की तजल्लियां बर्दाश्त नहीं होती। अब एक शीशा लो, आईना लो, उसको सूरज के सामने रखो और उस आईने में देखो। जब सूरज के सामने शीशा करोगे, आईने में देखोगे, तो तुम्हारी आंखें फिर भी उसकी तजल्लियां नहीं देखेंगी। अब बताओ, सूरज तो वहां है, शीशे में तो सूरज नहीं ना, मगर वो किरणें जब आंखों पे पड़ती है जैसे हो जाता है, बंदे का नहीं हो जाता। क्यों? इसलिए कि शीशे में सूरज नहीं है, सूरज की तजल्लियां हैं। जो तजल्लियां वहां काम करती हैं, उसी तजल्लियों में जब शीशे में पड़ती है तो यहां भी काम करती हैं। सूरज की जात वहां है, तजल्लियां वहां पड़ती हैं। जात के अलग होने पर तजल्लियों में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जात मोहम्मद, जात खुदा की तजल्ली क्या होती है? तो जो तजल्लियां जात खुदा की है, वही तजल्लियां जात